اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعۃ القائلون ولا یحصی نعماء العبدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ بعد الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته فنشر الرياح برحمته وبتد بالصخور معدانا أرضه جلت عظمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وعمينه وصاحب فكرته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ گرامی سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی. خداوند عالم اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں، توجہ کیجئے گا آپ حضرات. آیت کریمہ کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ازواج مطہرات کی سے خطاب کر رہا ہے اللہ، دوسرا حصے میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا اللہ ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر کی ازواج کو مخاطب کر کے اے نبی کی بیویوں گھر کے اندر رہنا. قرنا فی بیوتکن، اے نبی کی ازواج گھر کے اندر رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا. پہلا حکم ہے قرنا فی بیوتکن، دوسرا ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. دیکھو دور جاہلیت کے عادات و اطوار کو نہ اپنانا. پہلا حکم گھر کے اندر رہنا، دوسرا حکم جو ہے دور جاہلیت کی طریقے سے جو بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلنا. تیسرا حکم ہے اقمنا الصلاۃ، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہارا کام ہے نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھتے رہنا. اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اور زکاة دینا. وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. یہ 5 حکم اللہ نے نبی کی بیویوں کو دیے. اے نبی کی بیویوں گھر کے اندر رہنا. توجہ کیجئے گا جب یہ آیت نازل ہوئی قرنا فی بیوتکن، تو جناب سودہ پیغمبر کی زوجہ ہیں، جناب سودہ پیغمبر کی زوجہ ہیں، وہ جو ہے گھر سے باہر نہیں جاتی تھی. وہ ان سے کوئی کہتا تھا حج یا عمرے پہ جانے کے لیے، وہ کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ میرے اوپر حج واجب تھا، وہ میں نے کر لیا، اب مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے ہمارے لیے حکم دیا ہے قرنا فی بیوتکن، گھر کے اندر رہنا. دیکھیں کتنی محترم ہے نبی کی وہ ازواج جنہوں نے قرآن کی آیات کے اوپر عمل کیا ہے. قرآن کی آیات پر جنہوں نے عمل کیا. 5 حکم اللہ نے دیے، اور 5 حکم دینے کے بعد اب آیت کا انداز بدل گیا. کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. تو پہلے حکم میں اہل بیت ہے، پہلے حکم میں پیغمبر کی ازواج ہے، دوسرے حکم میں اہل بیت ہے. تو دونوں کے لیے اللہ نے جو ہے اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آخری حصہ جو آیت کا نازل ہوا ہے نا، آخری انما یرید اللہ، اس کو جو ہے کہتے ہیں. اب ہمارے یہاں اکثر دیکھیں، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، ہمارے یہاں جو قرآن ہے جس میں کہا جاتا ہے 6666 آیات ہیں، 6666 آیات، 114 سوریں. قرآن مجید جو ہے اللہ نے سپاروں میں نہیں نازل کیا،
अल्लाह ने सूरतें नाजिल की हैं और आयात नाजिल की हैं। अच्छा, ये कुरान जो हमारा पढ़ते हैं, हमारे लिए जो है अक्सर हम सुनते चले आए, ये कुरान तो किताबी शक्ल की बात कर रहा हूँ। किताबी शक्ल में ज़माने पैगंबर में जमा नहीं हुआ था। किताबी शक्ल में पैगंबर के ज़माने में जमा नहीं हुआ। पहला दौरे खिलाफत आया, नहीं जमा हुआ। दूसरा दौरे खिलाफत हुआ, आया, नहीं जमा हुआ। तीसरे दौरे खिलाफत में आके कुरान मजीद को किताबी शक्ल में हज़रत उस्मान ने जमा किया। अब जब जमा किया तो उन्होंने जिन जिन साहब के पास जहाँ जहाँ कुरान था उनसे ले लिया। अच्छा, अगर इस बात को हमारा मान लें कि ज़माने पैगंबर में कुरान किताबी शक्ल में जमा नहीं हुआ था, तो अब उस हदीस को आप क्या करेंगे? पैगंबर की जिंदगी, तवज्जो, सामने की दलील है बिल्कुल। पैगंबर की जिंदगी का आखिरी जमाना जब आया तो पैगंबर ने क्या कहा? लाओ कागज और कलम दवा, मैं नविश्ता लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। सामने से एक शख्स ने कहा, हस्बुना किताबल्लाह, हमारे लिए किताब काफी है। तो किताब तो अभी जमा ही नहीं हुई है। किताब तो अभी जमा ही नहीं हुई है ना। किताब जमा नहीं होता, इसका मतलब उनका कहना ये बता रहा था कि ज़माने पैगंबर में किताब मौजूद थी। अगर मौजूद ना होती तो वो ये ना कहते कि हमारे लिए किताब काफ़ी है। फिर उसके बाद चले आया कुरान मजीद दूसरा वाक़या, खलीफे दोम के ईमान लाने की जो दलील बयान की जाती है, उन्होंने कब ईमान लाए? उन्हें पता चला कि बहन और बहनोई भी ईमान ले आए हैं। तो वो बहनोई के घर जब गए तो देखा बहनोई बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। बहनोई पढ़ रहे थे किताब, बहनोई को इन्होंने ज़दोकोब किया। बहन ने वो किताब उठा के बुलंद मकाम पे रख दी। उसके बाद बहन से वो कहते हैं कि वो किताब मुझे दो जो बहनोई पढ़ रहे थे। तो फौरन जो है बहन ने कहा, वो किताब मैं आपको उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप अपनी ज़बान पे कलमा शहादतैन। अगर किताब जमा नहीं हुई थी तो वो बहनोई पढ़ क्या रहा था? जब किताब जमाने पैगंबर में जमा हो गई थी, अब जमा हुई है तो आयत के दो हिस्से हैं। अब जमा करने वाले ने जमा किया। आयत को इस वजह से रखा था कि जो है ये आयत अज़वाज मुतहहारात के लिए वो मंसूब हो जाए। आयत को अज़वाज होते हैं। आयत के दो हिस्से हैं। आयत के पहले हिस्से में करना, तवज्जो कीजिएगा, करना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों घर में रहना, घर से बाहर न रहना। ये करना जो है ना जमा मुअन्नस का सीगा, बुयूतिकुन्ना जमा मुअन्नस की ज़मीर है। वला तबर्रुजना जमा मुअन्नस का सीगा, मुखातब पैगंबर की अज़वाज हैं। ये जितने भी सीगे पहले हिस्से में इस्तेमाल हुए हैं, ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं, सब मुज़क्कर की है, मुअन्नस की नहीं है। आखिरी आयत के हिस्से में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम। अल्लाह ने आयत में दो ज़मीरें इस्तेमाल की, एक है अन्कुम, एक है युतहिरकुम। अन्कुम जमा मुज़क्कर की ज़मीर है, जमा मुअन्नस की नहीं है। जमा मुज़क्कर की ज़मीर है, जमा मुअन्नस की नहीं है। तवज्जो रखिएगा आप हज़रात, आप देखें तवज्जो के, जमा मुज़क्कर की ज़मीर है। अगर अज़वाज आखिरी हिस्से से मुताल्लिक होती तो कुरान कभी ये ना कहता अनकुम, अनकुन्ना कहता, अनकुन्ना कहता, युतहिरकुम ना कहता, मुअन्नस के लिए ज़मीर इस्तेमाल करता। क्यों? अरबी का दस्तूर है। यहाँ देखिए मर्द हज़रात ज़्यादा हैं, औरतों की तादाद कम है। अरब अगर आए ना कोई यहाँ मजमा मर्दों को देखे और औरतों को कम देखे, अब जब वो गुफ्तगू करेगा उसमें जो ज़मीरें इस्तेमाल करेगा वो मुज़क्कर की करेगा, मुअन्नस की नहीं करेगा। बरखिलाफ इसके कि औरतें अगर ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं, अब जो ज़मीरें इस्तेमाल करेगा वो मुअन्नस की करेगा, मुज़क्कर की नहीं करेगा। चूंकि वाक़ई आयत तत्हीर के नुज़ूल में 4 मर्द हैं, 1 औरत है। 4 मर्द हैं और 1 औरत है। तो इस वजह से अल्लाह ने 2 ज़मीरें इस्तेमाल की, दोनों को मुज़क्कर इस्तेमाल किया, मुअन्नस नहीं इस्तेमाल किया। इसका मतलब आयत के मिस्दाक़ अहले बैत हैं, अज़वाज। अब ये देखिए आज का शान नज़ूल आप हज़रात सुनते रहते हैं कि पैगंबर अपनी बेटी के घर आए
اور آگے کیا کہا؟ اللہ اکبر، عظمت فاطمہ زہرا۔ پیغمبر فرماتے ہیں انی اجدو فی بدنی ذوفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے بدن لفظ کہا ہے، بدنی ذوفا، پیغمبر نے جسم نہیں کہا ہے۔ دیکھیں جسم بھی عربی میں بولا جاتا ہے اور بدن بھی عربی میں بولا جاتا ہے۔ بدن میں اور جسم میں فرق معلوم کیا ہے؟ جس وقت عرب جسم کہتا ہے سر سے لے کر تلوے تک کا حصہ شامل ہے، یعنی سر جسم میں شامل ہے، اور جہاں بدن کہے گا وہاں گردن سے نیچے کا حصہ سر شامل نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا انی اجدو فی بدنی ذوفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں نبی میں چاہے جتنا ذوف ہو، نبی کے دماغ میں ذوف نہیں۔ نبی کے ذہن میں ذرہ برابر ذوف نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ذوف دور کیسے ہوا؟ جیسے ذوف پیغمبر انی اجدو فی بدنی ذوفا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے جب نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا تو اس نور نے سجدے میں پیشانی رکھی، اور سجدے میں پیشانی رکھنے کے بعد ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، ہفتے کا نہیں، مہینے کا نہیں، کہیں 18,000 برس، کہیں 9,000 برس، کہیں 15,000 برس نور محمد سجدہ ریز رہا۔ کہیں دریائے شجاعت میں، کہیں دریائے سخاوت میں، کہیں دریائے علم میں یہ نور سجدہ ریز رہا، اور سجدہ ریز رہنے کے بعد نور محمد مصطفیٰ نے جب اپنی پیشانی سجدے سے اٹھائی تو آواز قدرت آئی میرے حبیب اتنا طولانی سجدہ تو نے میری محبت میں کیا ہے، تیرے سجدے کو رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ پروردگار کیا کرے گا؟ جیسے ہی پیشانی اٹھی تو پیشانی پر 1,23,999 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ آواز حضرت آئی میرے حبیب اب ان پسینے کے قطروں سے انبیاء کی تخلیق ہوگی۔ پہلا قطرہ گرا آدم بن گئے، دوسرا قطرہ گرا نوح بن گئے، قطرات گرتے رہے، انبیاء کی تخلیق ہوتی رہی۔ اب سمجھ میں آئی فاطمہ زہرا انبیاء وہ ہیں جن کی رگوں میں محمد کا پسینہ ہے، فاطمہ وہ ہے جن کی رگوں میں محمد کا خون ہے۔ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں پیغمبر نے ذوف، یہ ذوف دور کیسے ہوا؟ پیغمبر کا جب آپ سنتے ہیں نا یہ آیت اور اس کے آیت کے ذہن میں جو ہے شان نزول، تو پیغمبر کا ذوف کیسے دور ہوا؟ کہ شہزادی کونین گئی اپنی چادر لے کے آئی، کسائی یمانی جس کا نام ہے چادر یمانی، لے کے جیسے ہی آئی پیغمبر کو اڑا دیا۔ جیسے ہی پیغمبر نے چادر اوڑھی تو حدیث قصہ کا جملہ ہے بدر فی لیلۃ تمام ہی و کمالے، پیغمبر کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے طریقے سے چمکنے لگا۔ نور محمد مصطفیٰ 14ویں رات کے چاند کے طریقے سے پیغمبر کا چہرہ چمک رہا تھا۔ بدر فی لیلۃ تمام ہی و کمالے۔ بعض حضرات نے فوراً جیسے یہ جملہ حدیث قصہ کا سنا نا فوراً اعتراض کر دیا چادر فاطمہ زہرا میں کون سی خصوصیت ہے؟ پیغمبر تو خود نورانی تھے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا علی من نور واحد، اور پیغمبر کی ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے پیغمبر کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا، اگر میری دن کے اجالے میں کوئی سوئی گم ہو جاتی، توجہ رکھیے گا، اگر دن کے اجالے میں کوئی سوئی گم ہو جاتی تھی اور سورج کی روشنی میں مجھے نہیں ملتی تھی اور پیغمبر گھر میں نہیں ہوتے تھے تو میں اتنا انتظار کرتی تھی، اگر رات بھی ہو جاتی تھی اور پیغمبر تشریف لاتے تھے تو پیغمبر کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ دن کی گم ہوئی سوئی میں رات کو تلاش کر لیا کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں چادر میں کیا خصوصیت تھی؟ دیکھیں چادر میں تو خصوصیت تھی، اگر خصوصیت نہ ہوتی تو اللہ جو ہے کبھی بھی قرآن مجید میں واقعات نہ بیان کرتا۔ اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں واقعات بیان کیا انبیاء کے، اور ان واقعات میں عبرت ہے ہمارے لیے۔ فَاتَّبِعُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اے صاحبان آپ عبرت حاصل کرو اس میں. اب قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے دو نبیوں کا واقعہ ہے, جناب یوسف اور جناب یعقوب ہے نا, دو نبیوں کا واقعہ. اب جناب یوسف کو پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے, صرف اشارہ. جناب یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا, وہاں سے وہ نکل کے عزیز مصر ہو گئے. جب عزیز مصر ہو گئے نا تو جناب یعقوب فراق یوسف میں اتنا روئے, قرآن نے کہا بیضت عینا, آنکھوں کا نور جاتا رہا. جب جناب یوسف کو پتا چلا کہ میرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا تو انہوں نے اپنی قمیض اتاری, قمیض نبوت اتاری اور قاصد کو دی. قاصد اس قمیض کو لے جا, یہ قمیض میرے بابا کے لیے شفا کا سبب بنے گی. دیکھیں قرآن واقعہ بتا رہا ہے نا, یہ میری جو ہے قمیض میرے بابا کے لیے شفا کا سبب بنے گی. اور قاصد جب قمیض لے کے آیا ہے نا, جیسے جناب یعقوب کے گھر میں داخل ہوا, جناب یعقوب نے کہا آج میں اپنے یوسف کی خوشبو محسوس کر. یوسف نہیں تھے, یوسف کے جسم سے مس ہوا کرتا تھا, یوسف کے جسم سے مس ہوا, خود یوسف نہیں, یوسف کے جسم سے مس ہوا کرتا تھا. جناب یعقوب نے فوراً لیا اور لینے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا. اے نبی اللہ, آپ یہ کرتا کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ تو غیر اللہ ہے, اس کو چومنا تو بدعت ہے, آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو نبی نے کہا نبی کا کرتا ہے, متبرک ہے. دیکھیں ایک نبی کا کرتا جناب یعقوب نے جیسے اپنی آنکھوں سے لگایا تو قرآن نے کہا فرد البصر, ہم نے یعقوب کی گئی ہوئی بصارت کو پلٹا دیا. اب اگر یوسف کا کرتا یعقوب کی گئی ہوئی بصارت کو پلٹا سکتا ہے تو فخر یوسف کی چادر محمد کے چہرے کو نورانی. بدر فی لیلۃ, اب دیکھیں یوسف نہیں تھے, یوسف کا کرتا تھا. یعقوب نے بتایا نبی کا کرتا اتنا متبرک ہے چونکہ یوسف سے منسوب ہے, نسبت سے عظمت ہوتی ہے نا. اب دنیا ہم سے کہتی ہے یہ علم کیوں چومتے ہو, تمہیں نہیں پتا یہ علم کو عباس سے نسبت ہے, تعزیے کو حسین سے نسبت ہے, تو نسبت سے عظمت ہوتی ہے. بدر فی لیلۃ تمام ہی کا کمال ہے. امام حسن آئے, امام حسین آئے, چادر کے نیچے داخل ہو گئے. میں واقعے کو چھوڑا کرتا ہوں کہ چادر کے نیچے داخل ہو گئے. اس کے بعد مولا کائنات آئے, انہوں نے بھی اجازت لی, وہ بھی داخلے کے ساتھ ہو گئے. شہزادی کونین بھی داخلے کے ساتھ ہو گئی. اچھا جب یہ سارے 5 حضرات چادر کے نیچے داخل ہو گئے تو جبریل, روز کا آنے والا جبریل پوچھتا یا رب ومن تحت کے ساتھ, پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جیسے جبریل نے کہا چادر کے نیچے کون ہے تو اللہ نے کہا جبریل ہم اہل بیت النبوہ, یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. پروردگار یہ کیوں نہیں کہتا نبی کے اہل بیت ہیں؟ کہ نبی کے اہل بیت کہہ دوں تو نہ جانے کتنے نبی کے اہل بیت بن جائیں. نبی کے اہل بیت ہے نہیں, نبوت کے اہل بیت. معدن الرسالہ, رسالت کی کہاں ہے؟ اب دیکھیں انداز بدل گیا. اللہ نے کہا تھا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ, فاطمہ ابوہا باپ ہے, وبالہا بنوہا. اچھا دیکھیں یہاں اللہ جو تعارف کروا رہا ہے, نبی کا تعارف جو کروا رہا ہے وہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کروا رہا ہے. نبی کا تعارف یعنی الفاظ بدل میں, باپ کا تعارف بیٹی کے ذریعے سے, شوہر کا تعارف زوجہ کے ذریعے سے, اللہ کا تعارف نبی کے ذریعے سے کروانا چاہیے. نبی ہے, نبی کی بیٹی ہے, نبی کا داماد ہے, نبی کے نواسے ہونا تو ایسے چاہیے تھا اس رشتے سے, لیکن اللہ نے اس رشتے سے تعارف نہیں کروایا. اللہ نے کہا فاطمہ, پروردگار فاطمہ کے ذریعے سے. اللہ کہے گا اگر میں نبی کے ذریعے سے تعارف کروا دیتا تو نہ جانے کتنے لوگ نبی کے داماد بن جاتے ہیں. اس لیے نبی کے ذریعے سے نہیں, فاطمہ کے ذریعے سے. فاطمہ کا رشتہ دار بننا بہت مشکل کام ہے. ہم فاطمہ تو فاطمہ
ابو ہم کے بابا ہیں، وبالو ہم کے شوہر ہیں، وبنو ہم کے فرزند ہیں۔ جب تعارف کروا دیا تو جبریل کہتا ہے پروردگار کیا میں جاؤں اور جانے کے بعد ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں؟ کہا جبریل جاؤ لیکن خالی ہاتھ نہ جایا کرو۔ کہا پروردگار پھر؟ کہا قصیدہ پڑھتے ہوئے جاؤ، قصیدہ پڑھتے ہوئے۔ عزتی و جلالی، اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کہتا ہے زمین کا خاکی فرش نہیں بچھایا، آسمان کا نیل کو شامیانہ نہیں تانا، شمس و قمر کے گرگلوں کو روشن و منور نہیں کیا، دریاؤں میں کشتیوں کو رواں دواں نہیں کیا، میں نے کائنات میں کچھ پیدا ہی نہیں کیا مگر ان 5 کی محبت میں جو زیر کسا ہے۔ یہ ساری کائنات جو بنی ہے یہ پنجتن کے لیے بنی ہے نا۔ اور اب آپ کی تھوڑی سی خاموشی کو توڑتے ہوئے شاعر نے بڑا خوبصورت شعر مصرے کا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ پانی جو پی رہے ہیں نا یہ آل محمد کا صدقہ ہے، یہ گندم جو کھا رہے ہو آل محمد کا صدقہ ہے۔ اگر آل محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ شاعر کہتا ہے 4 مصروں میں ہم علی علی کیوں کرتے ہیں، علی کو ہم کیوں بلاتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں، اور علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کریں، نمک حلال ہے یارو نمک حرام نہیں۔ علی کی ملک میں رہ کر کون علی؟ توجہ کیجئے گا۔ ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، رفعت اسلام ذات علی، علم کا در ذات علی۔ ذات علی بولے تو امام ہے، خاموش رہے قرآن ہے، چلے تو مسافر حج ہے، ٹھہر جائے مولائے غدیر ہے۔ علی کون علی؟ دین کا جمال ہم ہوں گے، دین کا کمال علی، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی، برہان ہم ہوں گے، حجت علی، دعویٰ ہم ہوں گے، دلیل علی، بنائے افلاق ہم ہوں گے، بنائے عرض علی، زماں زماں ہم ہوں گے، مکان مکان علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں، جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی۔ دین کا جمال ہم، دین کا کمال علی۔ پیغمبر فرماتے گرے علم اٹھائیں علی، کھڑے صنم گرائیں علی، اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی، نکاح کریں گے ہم، طلاق دیں گے علی۔ علی ابن ابی طالب تو کہا انی عجد فی بدنی ضعفا۔ جب سارے جمع ہو گئے تو جبریل آیت لے کے آ گئے، آ کے چادر کے پاس کھڑا ہوا جبریل، اور آنے کے بعد اب آیت میں توجہ کیجئے گا کہ آیت کے اندر جو ہے چادر کے نیچے داخل ہو کے آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے بے شک، انما یہ کلمہ حسر، یہ اس کو کہتے ہیں کلمہ حسر۔ کلمہ حسر معنی کیا؟ جیسے ہم اتنے حال میں سارے افراد بیٹھے ہیں نا، اگر اس حال کے، اس میں تو دروازے نہیں ہیں لیکن اگر اس کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، نہ اندر والا کوئی باہر آئے نہ باہر والا کوئی اندر جائے تو ہم ہوں گے محصور۔ اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان جو کیا ہے نا وہ انما کے ذریعے سے، کیا مطلب؟ کہ چادر کے اندر والا نہ کوئی باہر جائے گا نہ باہر والا اندر آئے گا، اندر والا نہ باہر والا اندر۔ اب اللہ تعالیٰ کی طہارت کا انما سے، اس کے بعد لفظ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، ایک ایک لفظ دیکھ کے چلے جائے، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، ہمارا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ۔ کیا لیذھب، دور رکھے گا، دور رکھے گا، کرے گا نہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کرنا اور ایک ہوتا ہے رکھنا۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پنجگانہ پڑھتے، سورہ الحمد پڑھتے ہیں،
سورہ الحمد جو لوگ کچھ لوگ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اے اہل بیت رسول اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور کرے. کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی نجاست تھی اور پھر اللہ نے پاک کیا. نہیں، اس کا مطلب اللہ نے جس طہارت پر بنایا تھا اسی طہارت پر باقی رکھا. کرنا نہیں ہے. اچھا اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں. آپ سورہ الحمد جب پڑھتے ہیں تو سورہ الحمد میں کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا ترجمہ ہے؟ یہ چلانا جو ہے نا، اکثر جو ہے ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا سیدھے راستے پر قائم رکھ. ایک ہے سیدھی راستہ دکھانا اور ایک ہے سیدھے راستے پر قائم رکھنا، قائم رہنا. دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھیں سیدھے راستے پر چلنا، چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی گمراہی موجود ہے. گمراہی موجود ہے. اگر گمراہی موجود نہ ہوتی تو آپ کہنا کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دکھا، ہمیں سادے راستے کی ہدایت فرما. کہا نہیں. اب آپ دیکھیں سیدھے راستے پر آپ ہیں تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو آپ نے کہا محمد رسول اللہ. آپ ہدایت پہ ہیں تو آپ نے کہا علی ولی اللہ. آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو آپ نے اذان کہی. آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو آپ مسجد آئے. آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو آپ نے وضو کیا. آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو آپ نے مصلی پہ آئے. اب آپ سیدھے راستے پہ ہیں اقامت کہہ کے، نماز کی نیت کر کے. اب آپ نے سورہ الحمد پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ سیدھے راستے پر ہیں تو آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کو مالک یوم الدین مانا ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے. اب یہ کیا ترجمہ معنی رکھتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اس کا مطلب یہ ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ گمراہ ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں گمراہ نہیں ہے. پروردگار جو سیدھا راستہ دکھایا ہے نا اسی سیدھے راستے پر قائم رکھ، قائم رکھ. تو اب یہی ترجمہ ہے اے میرے اللہ اہل بیت کو ہر رجس سے پاک رکھ. رجس کیا ہے؟ اب آیت کے توجہ کیجئے گا. انما یرید اللہ، اللہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے، بے شک اللہ کا ارادہ ہے لیذھبا، دور رکھے گا، کرے گا نہیں. کیا مطلب؟ جہاں اہل، آسان کر رہا ہوں، جہاں اہل بیت ہیں وہاں رجس نہیں ہے، اور جہاں رجس ہے، توجہ کیجئے گا، جہاں اہل بیت ہیں وہاں رجس نہیں، اور جہاں رجس ہے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. اور اجتماعی ضدین محال ہے. دو ضدیں جگہ جمع نہیں ہو سکتی. نجاست اور طہارت ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتی. سفیدی اور سیاہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کا رام میں ہر رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا. اب یہ لفظ لیذھبا کا مطلب ہے دور. اچھا اللہ کا رام میں دور رکھوں گا. پروردگار یہ بتا دے کتنا دور رکھے گا. اللہ جو ہے اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا. پروردگار یہ بتا دے کتنا دور رکھے گا. تو دیکھو بتا رہا ہوں جہاں اہل بیت ہیں وہاں رجس نہیں، اور جہاں رجس ہے وہاں اہل بیت نہیں. پروردگار دور کتنا؟ تو دیکھو ہمارا دور اگر پہلے نزدیک ہمارا سمجھ میں آ جائے تو دور خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تو پروردگار تیرا دور کا کتنا دور ہے، نزدیک تیرا کیا ہے؟ کہا دیکھو نزدیک میرا یہ ہے، قرآن نے کہا لعل الساعة تکون قریبا، یہ اللہ کا قریب ہے. اللہ کہا قیامت ان قریب آنے والی ہے، قیامت ان قریب آنے والی ہے. قرآن کو نازل ہوئے 1400 برس گزر گئے لیکن قیامت ابھی نہیں آئی نا، نہیں آئی. کب آئے گی اللہ جانتا ہے یا اس کے مخصوص بندے جانتے ہیں. تو جس اللہ کا، توجہ کیجئے گا، جس اللہ کا قریب اتنا دور ہو تو پھر دور کتنا دور ہوگا. دور تو اتنا دور ہوگا کہ اہل بیت، اللہ نے کہا دیکھو جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں رجس نہیں ہوگا، جہاں رجس ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے. انکم الرجس اہل البیت،
اللہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے گا. اللہ کا نام ہے رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا. اللہ رجس کو دور رکھے گا. اچھا صلوات پڑھنے محمد آل محمد. میری طرف متوجہ رہے گا. انشاءاللہ فرحان صاحب بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ انہیں بھی سماعت فرمائیں گے. اللہ جو ہے آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو وہ آ جائیں تو آرام سے بیٹھ جائیں. اگر آپ لوگ اٹھیں گے تو مجلس کا ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا. آپ اطمینان سے انہیں سنیے گا. بس جلدی سے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مجلس کا جو ہے ٹائم وہ ابھی آنے والا ہے, اس کے فوراً بعد. تو اللہ کا انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ لیذہب, اللہ دور رکھے گا کس کو؟ رجس کو دور رکھے گا. رجس کیا ہے؟ اللہ نے گنایا نہیں کہ فلاں چیز رجس ہے, فلاں چیز رجس ہے. اللہ نے کہا کون سی چیز رجس. بچے چلے جائیں. بیٹا مجلس جب میں ختم کروں گا آ جانے گا. اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اسٹیج پہ تشریف نہ لائیے گا. یہاں صرف جو ہے فرحان علی بارش اور ان کی ٹیم جو ہے ہوگی. سب مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. تمام حضرات سکون سے آ جائیں. اب جو ہے ہمارے فرحان علی والد صاحب تشریف آ گئے ہیں. آپ حضرات تشریف ہے کہ میں بہت جلدی اب توجہ کیجئے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ متوجہ ہیں. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے. اللہ نے کہا میں رجس کو, توجہ کیجئے گا, جو رجس ہے اس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا. کیا مطلب؟ جو رجس ہے وہ اہل بیت کے قریب نہیں آئے گا. جو بھی رجس ہے, دیکھیں اب دنیا میں انسان اپنا جائزہ لیتا چلا جائے گا. کائنات میں جو رجس ہوگا وہ اہل بیت سے دور ہوگا. جو رجس ہوگا اہل بیت سے دور ہوگا, اور جو طہارت ہوگی اہل بیت سے قریب ہوتی چلی جائے گی. رجس اہل بیت کے قریب. اب انسان خود بخود دیکھتا چلا جائے, جتنا اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جائے سمجھ جائے کہ ہمارے پاس طہارت آتی چلی جا رہی ہے, اور جتنا اہل بیت سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی سمجھ جائے کہ ہمارے پاس رجس آتا چلا آ رہا ہے. رجس آ گیا. رجس کا اہل بیت سے دور رکھے گا. اچھا کس سے دور رکھے گا؟ اہل البیت, اہل بیت سے دور رکھے گا. تو اہل بیت ہے کون؟ لوگ کہتے ہیں اہل بیت یعنی گھر والے. گھر میں پیغمبر کے بہت سے لوگ ہیں. ہر آدمی اہل بیت نہیں ہے. ہر جو ہے گھر میں رہنے والا اہل بیت نہیں ہے. اسی لیے تو یہ واقعہ ہوا پیغمبر کے گھر میں. بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر نے, روایت متفق علیہ, حضرت عبداللہ ابن عمر سے آگے کسی نے کہا آپ اصحاب رسول کے نام بتائیں, تو انہوں نے اصحاب رسول کے نام گنانا شروع کر دیے. ایک کا نام لیتے چلے گئے. سلمان, ابو ذر, مقداد, سارے اصحاب کے نام لے لیے. علی کا نام اصحاب میں نہیں لیا. راوی بگڑ گیا, آپ نے سب کے نام لے لیے لیکن علی کا نام اصحاب میں نہیں لیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نادان جانتا نہیں ہے, علی اہل بیت میں ہے, اصحاب میں نہیں ہے. اہل بیت اور ہیں, اصحاب اور ہیں. اہل البیت. اور میں مثال دے کے اپنی بات کو واضح کر دوں. دیکھیں پیغمبر نے جن کے حضرات کے مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے, تاریخی بات ہے, جن کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے پیغمبر نے سب کے دروازے بند کروائے. الا باب علی و فاطمہ, علی و فاطمہ کا دروازہ نہیں بند کروایا. سب کے دروازے بند کرو, لیکن علی و فاطمہ کا دروازہ بند نہیں کروایا. اچھا جب نہیں کروایا تو کچھ لوگوں کو جب تکلیف ہونا شروع ہوئی
تو لوگوں کے دروازے بند ہو گئے تو لوگ پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارا دروازہ بند کروا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہ میں نے اپنا کسی کے مرضی سے بند کیا نہ کسی کا مرضی سے کھولا۔ کہا یا رسول اللہ علی و فاطمہ کا دروازہ آپ نے نہیں بند کروایا۔ ارشاد فرمایا دیکھو تمہارے لیے ہر وقت مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، علی و فاطمہ کے لیے جیسے مسجد ہے ویسے ہی گھر ہے، یہ جب چاہیں مسجد میں آئیں جب چاہیں گھر میں جائیں، ان کے لیے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، جب چاہیں مسجد میں جب چاہیں گھر میں، ان کے لیے آیت تطہیر کا پہرا ہے، تم ہر وقت مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اچھا اس کے لیے مثال دیکھیں، ہمارے یہاں اردو میں ایک مثال بولے جیسا گھر ویسے گھر والے، جیسا گھر ویسے گھر والے۔ اللہ نے اپنا گھر بنوایا جناب ابراہیم و اسماعیل سے، اور بنوانے کے بعد ایک مرتبہ جناب ابراہیم و اسماعیل سے کہا کہ دیکھو اب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، للہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں کے اوپر حج اللہ نے واجب قرار دیا جن کے اوپر استطاعت۔ اب حج کرنے کے لیے جب آپ جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو وہاں تین چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ایک ہے بیت، ایک ہے حرم، ایک ہے حدود حرم۔ حدود حرم، بیت اور جو ہے حرم، دیکھیں دو چیزیں جو ہے ایک ہی جگہ ہے، بیت اور حرم۔ جو چوکور مربع ہے نا، چوکور مربع جو بیچ میں بنا ہوا ہے وہ ہے بیت، اس کے باہر ہے حرم۔ اور آسان کر دیتا ہوں، ایک قدم آپ نے اندر رکھا بیت آ گیا، ایک قدم آپ نے باہر رکھا حرم آ گیا، یعنی بیت اور حرم دونوں ایک ہی جگہ موجود ہیں۔ اب کیسے پتا چلے کہ بیت کیا ہے اور حرم کیا ہے؟ تو سعودی حکومت نے ساری دنیا کی آسانی کے لیے معلوم کیا کیا، جو بیت تھا اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیا کہ کپڑے کے اندر بیت ہے، کپڑے کے باہر حرم ہے۔ یہی خطرہ پیغمبر کے گھر میں تھا، اہل بیت کون ہے، حرم کون ہے؟ پیغمبر نے چادر کے نیچے لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو بتایا چادر کے نیچے اہل بیت، چادر سے باہر حرم، تو یہ بتا دیا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون، یولمنی ما یولمہم، یادننی ما یادنہم، وَمُحِبٌ لِمَنْ آبَهُ، ختم کر رہا ہوں آیت طَاہِرَکُمْ، پاک رکھوں گا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عزیزانو یہ مجلس آج منسوب ہے ابو الفضل عباس کے لیے، اور ایک جملہ صرف کہہ دوں، جناب عباس کی عظمت کو اگر سمجھنا ہو نا، مولا کائنات نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا پروردگار سے، علی کو جنت کی تمنا نہیں تھی، علی کو کعبے میں پیدا ہونے کی تمنا نہیں تھی، علی کو خیبر میں علم کی تمنا نہیں تھی، علی نے ساری زندگی کوئی تمنا نہیں کی۔ جب کوئی تمنا نہیں کی ہے، اب علی جو تمنا کریں گے وہ خیبر میں علم سے افضل ہوگی۔ آپ پوچھیں گے علم کی علی کو کیوں تمنا نہیں تھی؟ لیکن اگر خیبر میں علی کو علم کی تمنا ہوتی تو جیسے سارے لوگ علم لینے کے لیے چلے گئے تھے نا، تو علی بھی وہاں چلے جاتے تو علی کو علم کی تمنا ہوتی۔ لیکن پیغمبر اگر نعت علی پڑھ کے بلائیں تو علم کو علی کی تمنا ہے۔ پیغمبر کو علی نے ساری زندگی کوئی تمنا نہیں کی، اب علی جو تمنا کریں گے وہ کعبے میں پیدا ہونے سے افضل ہوگی یا نہیں، خیر کل ایمان بننے سے افضل ہوگی یا نہیں؟ اور علی کی اس تمنا کا نام ہے عباس۔ عباس علی کی تمنا کا نام ہے، دعائے شہزادی کونین کا نام ہے، اور وہی عباس مولا کائنات علی بن ابی طالب کہ شاگرد کا نام ہے عباس۔ فنون جنگ مولا سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا عباس، آئے مباہلہ کے بعد حسنین تو پیغمبر کے بیٹے، نص قرآن ہو گئی نا اب نانا، نص قرآن ہے پیغمبر کے بیٹے حسن و حسین، تم میرے بیٹے ہو۔ فنون جنگ سکھاتے ہیں مولا جناب عباس کے دنیا میں آنے کے بعد۔ جب فنون جنگ سکھا دیے نا تو سکھانے کے بعد ایک مرتبہ جناب عباس کو مولا کائنات نے کہا بیٹا تم نے جو ہے ہماری بات کی حفاظت کرنی ہے، یعنی مطلب تمام اسلحے جنگی سے پہنائے اور بات کی حفاظت کے لیے بھیجا کہ رات کو تلایا پھیرنا۔ عباس تلایا پھیر رہے تھے اور تلایا پھیرتے ہوئے ایک مرتبہ جو ہے جناب مولا کائنات نے چہرے پہ نقاب ڈالی، اور نقاب ڈالنے کے بعد جس سے شک کے بعد باغ کی طرف جب بڑھے ہیں نا اور باغ کی طرف تلایا پھیرتے ہوئے جناب عباس نے ایک مرتبہ للکار کے کہا سوار واپس پلٹ جا، میں عباس ابن علی ہوں، علی کا بیٹا ہوں۔
एक मरतबा सवार आगे बढ़ता रहा, जनाब अब्बास ने हमला कर दिया। सवार के चेहरे पे नकाब थी, पहला हमला काटा, दूसरा हमला काटा, हमले काटते रहे। एक मरतबा मौला अली जब हमले काटते रहे तो एक मरतबा जनाब अब्बास कहते हैं, ऐ सवार अभी तक मैंने तुझे देखा नहीं है, अब अगर तूने मेरा हमला काट दिया तो कायनात में मेरे बाबा अली के सिवा कोई और नहीं हो सकता, मेरे बाबा अली के सिवा कोई नहीं। और ये कह के हमला किया। अली ने हमला काटा, चेहरे से नकाब उलट दी और उलट के कहा, मेरे अब्बास मेरे सीने से लग जा। आज मुझे यकीन हो गया कि हुसैन की तरफ कोई देख नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। वही अब्बास करबला में जब बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे प्यासे हैं, और जहाँ अब्बास हैं वहीं अब्बास का अलम है, जहाँ अब्बास हैं वहीं जो है अलमदार हुसैनी। जनाब अब्बास जब जाने लगे ना तो जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा, भैया अब्बास आज के बाद वो आंखें चैन की नींद सोएगी जो तेरी वजह से जागा करती थी, वो आंखें सोएगी जो तेरी वजह से जागा करती थी। और हुसैन इब्न अली ने कहा, भैया अब्बास अल-आन कसरा ज़हरी व क़िल्लत हीलती, अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। अज़ादारों, जिस वक्त जनाब अब्बास कत्लगाह में घोड़े से जमीन पे गिरे हैं ना, और हुसैन को आवाज दी है, हुसैन कमर थामे हुए जा रहे थे, तो जाते हुए ये कहते हुए, भैया अब्बास तेरे मरने से कमर टूट गई, अली अकबर के मरने से आंखों की बीनाई चली गई। अब्बास के सराहने पहुंचे हैं ना, तो उलमा कहते हैं पहले हुसैन इब्न अली झुके, और झुकने के बाद कोई चीज उठाई, फिर आगे बढ़े, फिर कोई चीज उठाई, सीने से लगाया। एक आलिम दीन से पूछा, हुसैन ने झुक के क्या चीज उठाई? तो पहले जब हुसैन कत्लगाह में गए तो पहले अब्बास के दोनों शाने मिले, बाजू मिले, हुसैन ने वो उठाए। तो कहा, मौला अब्बास की शहादत बाद में हुई है, बाजू पहले कलम हुए। कहा, बाजू पहले कलम हुए, शहादत बाद में हुई, तो बाजू पहले क्यों मिले? कहा, जब अब्बास की मस्त पे तीर लगा था ना, तो अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ दिया था, बाबा मुझे खैमे में ना ले जाना, मैं बच्चों से शर्मिंदा हूँ। तो अब्बास के बाजू पहले मिले, हुसैन सराहने बाद में पहुंचे, और पहुंचने के बाद अब अब्बास के सराहने जब पहुंचे हैं तो जानों पे सर रखा। कहा, भैया अब्बास कोई तमन्ना है? कहा, आका मेरे जो है एक आंख में तीर है और एक आंख में खून है। आका जब इस दुनिया में आया था ना तो आपकी ज़ियारत की थी, फिर कहता जाऊं तो आपकी ज़ियारत करता हुआ जाऊं। अब्बास क्या चाहते हो? कहा, मौला आंख से तीर हुसैन ने निकाला। अब्बास ने गौर से देखा, कहा, भैया तुमने सारी जिंदगी मुझे आका कहा, भैया कह दो। अब्बास ने भैया कहा, और उसके बाद अब्बास का अलम को उठाकर हुसैन खत्म कर रहा हूँ। हुसैन अलम लेके जब खैमे के दरवाजे पे आए, किसी ने कहा, सकीना तेरा बाबा आ गया। सकीना दौड़ी हुई आई, क्या देखा? अलम तो आया है, अलमदार ना आया। कहा, बाबा मेरे चचा को बुला दे। सकीना पानी ना